آج ہمارے معاشرے میں ایک برائی بہت زبردست طریقے سے پھیل رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کسی سے جب نفرت کرتے ہیں تو اس کی ذات سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ کسی کی ذات سے نفرت نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کے صفت سے، اس کی جو کوالٹی ہے، اس کے اندر جو بری کوالٹی ہے، اس کے اندر جو بری صفت ہے، اس سے نفرت کرنا چاہیے۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کہ آج وہ شخص برا ہے، لیکن آگے چل کر وہ اللہ تعالیٰ کا نیک ولی بن جائے۔ چنانچہ ایک بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کا قول ہے کہ میں ہر شخص کو، ہر مسلمان کو بالفعل اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو بالقوہ اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہر مسلمان کو فی الحال ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہوں، اور ہر کافر کو آئندہ چل کر ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائے تو میں اس سے اچھا سمجھتا ہوں۔ اب ایک واقعہ میں سناتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے کیسے لوگوں کو ہدایت دی، جو کیسی کیسی برائیوں میں، گمراہیوں میں بالکل گھسے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ان کو توفیق دی تو مسلمان ہوئے، اور جو مسلمان آلریڈی تھی انہوں نے توبہ کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اللہ نے شہادت کا درجہ، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نیک ولی بنایا۔ چنانچہ بنی اسرائیل میں ایک عورت کا قصہ ہے کہ وہ بہت بد کردار عورت تھی، اور چنانچہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ وہ عورت اتنی بد کردار تھی، اور بہت اللہ نے مال دیا تھا، چونکہ اس کی وجہ ذریعے بہت پیسہ کماتی تھی، تو ایک اللہ والے کا اس کے گھر کے پاس سے گزر ہوا تو ان کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، تو وہ اس عورت کی محبت ان کے دل میں آ گئی، دل میں وہ بھا گئے۔ اب جب وہ وہاں گئے جہاں ان کو جانا تھا، وہاں انہوں نے بازار میں سامان بیچا، لیکن ان کے دل سے اس کی محبت نکل نہیں رہی تھی اس عورت کی، یہاں تک انہوں نے مجاہدہ کیا، کھانا کئی دن بھوکے رہے، کئی دنوں تک روزہ رکھا، پھر بھی ان کی محبت، اس عورت کی محبت ان کے دل سے نکلی نہیں، یہاں تک کہ انہوں نے اپنا سامان بیچ کر سوچا کہ اب میں اس کے پاس جاؤں گا، اور جتنا پیسہ اس کی جو فیس تھی اتنا پیسہ لیا اور اس عورت کے پاس گئے۔ جب اس عورت کے پاس گئے اور ایک بیڈ پر بیٹھ گئے تو ان کو اللہ تعالیٰ کا خوف ان پر طاری ہو گیا، اور انہوں نے سوچا کہ جب تک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا تو اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اس وقت بھی دیکھ رہا تھا، اور آج جب میں اس عورت کے ساتھ غلط کام کروں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی مجھے دیکھے گا۔ تو یہ اتنا خوف اللہ تعالیٰ کا طاری ہوا، فوراً وہ کانپنے لگے۔ تو اس عورت نے پوچھا کیا ہوا، آپ کانپ کیوں رہے ہو، میں نے برائی نہیں، خود آئے ہو آپ۔ تو انہوں نے کہا، پورا واقعہ سنایا کہ ایسی سی بات ہے، پھر وہ وہاں سے چل دی۔ اب وہ عورت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت میں ہدایت لکھا تھا، تو وہ عورت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل میں بھی توبہ کی توفیق ڈالی، چنانچہ وہ عورت فوراً اس کے بعد اٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب پہنچی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت تقریر فرما رہے تھے، لیکچر دے رہے تھے، لوگوں کو ایڈریس کر رہے تھے۔ تو اس عورت نے ایک آدمی سے کہا کہ جا کے کہو فلاں عورت آپ سے ملنا چاہتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، چونکہ وہ جس کو انہوں نے پیغمبر بنا کے بھیجا، میسنجر، اس نے پیغام صحیح سے، میسیج صحیح سے بھیجا نہیں، حضرت موسیٰ نے اس کو بھگا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے۔ تو جب اس عورت کو حضرت موسیٰ کا پیغام ملا تو عورت رونے لگی کانپ کے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض تھا، اب تو اللہ کا نبی بھی مجھ سے ناراض ہو گیا، یعنی میرے کوئی نہیں رہا۔ تو فوراً وہ گئی گھر میں، رونے لگی، اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا کر مانگی، اللہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر اس گھر پر دستک دی، چنانچہ اس کے بعد اس عورت کا گھر کھٹکھٹایا گیا، تو اس نے سوچا کہ میرا کوئی گاہک ہے، تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، پھر کھٹکھٹایا، یہاں تک کہ مجبور ہو کر جب دروازہ کھولی تو سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول فرما لی۔ اس کے بعد وہ عورت وہاں رہنے لگی، اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اب اگر یہاں میں رہی تو جو لوگ میرے پہلے سے گاہک ہے، جو لوگ میرے پاس پہلے سے آتے ہیں، مجھے یہاں رہنے نہیں دیں گے۔ تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسی اللہ والے کے پاس چلا جاؤں جس کی بدولت اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توبہ کی توفیق دی، چونکہ اس عورت کو ایک گھڑی اس اللہ والے کی صحبت مل گئی تھی، اور صحبت اللہ والوں کی بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ رہو، یعنی ان کی صحبت اختیار کرو، اور اسی طرح اللہ کے نیک لوگوں کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ تو
ان کو تھوڑی دیر کی صحبت مل گئی جس کی وجہ سے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی توفیق دی، یعنی توبہ کی توفیق دی۔ چنانچہ اس بستی میں گئے جہاں وہ اللہ والے رہتے تھے، تو جب وہ وہاں گئی تو معلوم پڑا کہ وہ تو صرف دن میں ایک مرتبہ نکلتے ہیں، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں انتظار کر لوں گی۔ تو وہ انتظار کرنے بیٹھ گئے۔ جب جس وقت وہ نکلے تو ان کی نظر فون اس عورت پر پڑی، تو اتنا خوف ان پر طاری، اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ وہیں پر گر کر ان کا انتقال ہو گیا۔ تو اس عورت نے اب سوچا اب کیا کیا جائے، تو اس عورت نے اپنا پورا واقعہ سنا کہ ایسی ایسی بات ہے۔ تو ان کے بھائی جو تھے اس اللہ والے کے، انہوں نے کہا اگر اس نے توبہ کر لیا ہے تو میں اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے چونکہ اپنی زندگی، پہلی زندگی سے توبہ کر لیا ہے، تو میں تو اس کا بھائی جو تھا ان سے اس عورت سے شادی کر لی۔ تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عورت کو کہاں سے کہاں نکال دیا، ایک اللہ والوں کی صحبت اور ایک نیک ولی اللہ وہ عورت بن گئی جن کی توبہ کی خوشخبری نبی دے رہے ہیں، اس وقت کے نبی دے رہے ہیں، تو اللہ نے کتنا اونچا مقام ان کو دے دیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کسی کی ذات سے نفرت نہیں، ہاں اس کی کوالٹی سے، اگر نماز نہیں پڑھتا ہے، شراب پیتا ہے، برا کام کرتا ہے، کسی کو گالی دیتا ہے، کسی کے ساتھ اس کے بیہیویئر اچھا نہیں ہے، تو اس سے ہم نفرت کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی ذات سے نفرت نہیں کرنا چاہیے۔